الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے اصل دشمن کی نشاندہی پر بات کی گئی تھی کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے، کس سے ہمیں دشمنی نبھانا ہے، کس دشمن سے ہمیں بیدار رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، اور اس کے مکر و فریب سے، اس کے جال سے ہمیں چوکنا رہنا ہے۔ گزشتہ جمعے بتلایا گیا تھا کہ قرآن کریم کے مطابق ہمارا اصل دشمن شیطان ہے۔ آج کے جمعے میں بتلایا جائے گا کہ دوسرے نمبر کا دشمن ہمارا کون ہے۔ دشمن جو یہ لفظ ہے اردو کا، دشمن، دال شین میم نون، اس کے اندر خود جو ہے دشمن کی طرف اشارہ ہے، ایک ایک حرف سے دشمن کی طرف اشارہ ہے۔ دال سے دنیا، یہ دنیا بھی ہمارا دشمن ہے۔ شین سے شیطان، یہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ میم سے مخلوق، مخلوق بھی ہمارا دشمن ہے۔ نون سے نفس، نفس بھی ہمارا دشمن ہے۔ تو دشمن میں جو دال شین میم نون چار حرف ہیں، یہ چار حرف خود دشمن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ اصل ہمارے انسان کے دشمن ہیں۔ آج کے جمعے میں جو بتلایا جائے گا وہ یہ بتلایا جائے گا کہ دنیا ہمارا دشمن ہے۔ حب دنیا یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے قطعاً نہیں بھیجا ہے کہ ہم دنیا دار ہو جائیں، دنیا کی محبت میں ڈوب جائیں، آخرت کو فراموش کر بیٹھیں، اللہ اور رسول کے فرمودات کو پسے پشت ڈال دیں، اللہ اور رسول کو، قرآن حدیث کو چھوڑ کر کے صرف دنیاوی کاموں میں، دنیاوی چیزوں میں لگ جائیں۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے: بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ اے لوگو، دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت یہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پہلی آسمانی کتابوں میں یہ بات بتلا دی گئی تھی کہ دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وصحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ پر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ان کتابوں میں بھی اس کو بتلا دیا گیا تھا۔ دنیا جس کو کہتے ہیں کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، دار الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ دار العمل ہے، عمل، یہاں عمل کرنے کا گھر ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، کہ یہاں عمل کریں گے تو دار الجزا، آخرت کو کہا گیا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا ہمیں بدلہ ملے گا۔ یہ دنیا جو مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ قید خانہ ہے، سجن المؤمن ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں آدمی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ راحتیں ہوتی ہیں، آرام ہوتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں، بلکہ مسائل ہوتے ہیں، مصائب ہوتے ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں، دقتیں ہوتی ہیں، وقت گزاری ہوتا ہے۔
ایسے ہی دنیا کے اندر یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں آسائش نہیں ہے، آرام نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ دنیا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بہت ہی واضح انداز میں، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، مگر ایک کھیل اور تماشا ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کا گھر یہ باقی رہنے والا ہے، کاش کی جان لیتے اس چیز کو۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، لیکن ہم دنیاوی محبت میں پھنس کر کے، دنیاوی کاموں میں مصروف ہو کر کے، اس کی فتنے میں آ کر کے ہم آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ اسی کو قرآن میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، آگاہ کیا ہے۔ حدیث شریف میں جگہ جگہ اللہ کے رسول نے آگاہ کیا ہے امت کو کہ دنیا میں پھنسنا نہیں، دنیا کے جال میں پھنسنا نہیں، دنیاوی محبت میں گرفتار نہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو فراموش نہ کرنا، اللہ اور رسول کو سامنے رکھنا، آخرت کی تیاری دنیا کے اندر کرتے رہنا۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سب دنیا میں بالکل ڈوبے ہوئے ہیں، اتنا ڈوب چکے ہیں کہ اتنے حالات آنے کے باوجود، اتنی پریشانیاں مسلمانوں اور مسلمان قوم پر آنے کے باوجود، آج بھی ہمارا ایک اکثریتی طبقہ، ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا آج بھی اپنے مذہب سے دور ہے، آخرت سے دور ہے، مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ اور رسول سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس دنیا کے اندر ابھی بھی وہ ڈوبا ہوا ہے۔ ایک بہت ہی بہترین مثال ہے دی گئی ہے دنیاوی زندگی کی، کہ مثال کے طور پر لے لیں ایک 80 منزلہ عمارت کو، 80 محلہ عمارت ہو، اور اس عمارت پر 3 نوجوان رہتے ہو، اور ان کا جو کمرہ ہو تیسرے 80 منزل کے اوپر ان کا کمرہ ہو، اتنے اوپر ان کا کمرہ ہو، اور وہ تینوں آتے ہوں کام دھندا کر کے شام میں، اور پھر وہ جانے کے لیے اوپر جب دیکھتے ہیں تو لائٹ نہیں رہتی ہے۔ اب لفٹ سے ان کے لیے چڑھنا ضروری ہے، 80 محلہ ہے، لفٹ ہی سے چڑھ پائیں گے، اس کمرے تک پہنچ پائیں گے، اتفاق سے لائٹ نہیں ہے، انتظام نہیں ہے۔ اب ان کے پاس دوسرا آپشن وہ زینہ ہے، وہ زینے سے چڑھیں گے۔ اب وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے تینوں نوجوان ایک بچپنے کے حالات کو سناتے ہوئے چڑھتا ہے، اور دوسرا اس کا ساتھی ہوتا ہے وہ جوانی کے حالات کو سناتا ہے، اپنے امنگے کو سناتا ہے، اور ایک بڑھاپے کے جو ہے چیزوں کو سناتا رہتا ہے۔ وہ لوگ آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور وہ اپنے کمرے کے دروازے تک اس طرح سے باتیں کرتے کرتے، ایک مثال دی گئی ہے کہ وہ باتیں کرتے کرتے اپنے کمرے تک وہ جیسے پہنچ جاتے ہیں، اور جب دروازے پر پہنچتے ہیں تو جب چابی دروازہ کے تالا کو کھولنے کے لیے چابی جب دیکھتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے کہ یہ تو چابی تو ہم گیٹ مین سے لینا ہی بھول گئے نیچے۔ اب ان کے لیے کتنی مشقت والی بات ہے کہ 80 محلہ طے کیے ہیں، چڑھتے چڑھتے باتیں کرتے کرتے گزارتے اوپر پہنچے ہیں، اور دروازہ کھولنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہی چیز نیچے بھول آئے ہیں۔ ایک مثال ہے انسان کی زندگی کی، 80 سالہ زندگی کی مثال لے لیں کہ 80 سالہ اگر زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم کس طرح سے جو ہے اس کو گزار رہے ہیں۔ بچپنا گزار رہے ہیں، بچپنا گزر جاتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، جوانی کی امنگیں رہتی ہیں، الگ الگ تمنائیں ہوتی ہیں، ان خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ اور رسول کو فراموش کیے ہوئے ہوتے ہیں، جوانی بھی کٹ جاتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر بڑھاپا بھی طرح طرح کے مرض کے شکار ہوتے ہیں، طرح طرح کی کمزوریوں کے شکار ہوتے ہیں، بڑھاپا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ 80 سالہ زندگی اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے جان نکل جاتی ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے، مر جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جب اللہ کے یہاں حاضری ہوتی ہے، جنت کے دروازے پر جب پہنچتے ہیں، مفتاح الجنت الصلاۃ، کہا گیا ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر نماز ہی نہیں پڑھے، کنجی ہی نہیں لیے،
हम नमाज नहीं पढ़ें तो हमारे पास कुंजी नहीं है, हमारे पास चाबी नहीं जन्नत में एंट्री की, दाखिल नहीं हो सकते हैं जन्नत में। इसलिए कि हदीस में साफ फरमाया गया है मिफ्ताहुल जन्नती अस्सलाह, जन्नत की कुंजी नमाज है। अब यहाँ चाबी है और कुंजी लिए नहीं तो किस तरह से हम जन्नत में दाखिल हो सकते हैं? यही एक हकीकत है, मिसाल दी गई है। फिर वापस भी नहीं आ सकते हैं कि हम जाएं दोबारा चाबी ले लें, दुनिया के अंदर जाकर के नमाजें पढ़ने लगे, पाबंदी करने लगे। दुनिया से जाने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इस मरने के बाद दोबारा कोई नहीं जिंदा होगा, दुनिया के अंदर दोबारा फिर कोई नहीं भेजा जाएगा। मरने के बाद फिर आखिरत ही है, अल्लाह के यहाँ हिसाब व किताब है, जन्नत और दोज़ख है। तो दुनिया की ज़िंदगी, दुनिया इतनी खतरनाक चीज़ है, इसको इतना घटिया कहा गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना दुनिया ला तादिलु जनाह बऊज़तिन। यहाँ तक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेशक दुनिया ये अल्लाह के नज़दीक इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन, मच्छर के पर के बराबर भी इसकी हैसियत नहीं है। अल्लाह के यहाँ इस दुनिया की इतनी भी हैसियत नहीं है। इस दुनिया के बारे में हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया अद्दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन, ये दुनिया मुर्दार है, व तालिबुहा किलाबुन, और इसके तलबगार लोग और इसके तलब करने वाले कुत्ते हैं। दुनिया के तालिब को कुत्ते की मिसाल दी गई है, जो दुनिया की मोहब्बत में डूबे हुए हैं और जो दुनिया ही में लगे हुए हैं, अपने आप को इस तरह से दुनिया में मसरूफ़ किए हुए हैं कि वो आखिरत को बिल्कुल भूल चुके हैं और वो अल्लाह रसूल को बिल्कुल छोड़ चुके हैं। उनके लिए फरमाया गया उनकी मिसाल कुत्ते की है। कौवे की भी मिसाल दी जा सकती थी, इसलिए कि मुर्दार को कुत्ता ही नहीं खाता, कौवा भी खाता है, नोचता है। लेकिन कौवे और कुत्ते में फ़र्क है। बुज़ुर्गों ने उसकी तशरीहात, नुकात, पॉइंट लिखे हैं कि ये क्यों हदीस में ये फरमाया गया है कि इसके तलबगार लोग कुत्ते के मानिंद हैं, दुनिया की तलब करने वाले, चाहने वाले। फ़र्क ये है कि कौवा जो होता है वो अकेला मुर्दार चीज़ को अकेला नहीं खाता है, बल्कि जहाँ कोई कुछ पा गया, एक कौवा अगर मुर्दार पड़ा हुआ पाया तो काएँ काएँ करके तमाम कौवों को इकट्ठा कर लेता है, फिर मिल बांट के वो लोग खाते हैं। लेकिन कुत्ता ऐसा है ऐसा कि वो जहाँ मुर्दार को पाता है तो वो अकेला खाने की कोशिश करता है। अगर कोई दूसरा कुत्ता आ जाए तो उससे लड़ाई करता है, उसको भगाता है, पूरी कोशिश करता है कि दूसरा भाग जाए, वो तने तनहा उसको खाए। ऐसे ही दुनियादार की मिसाल है कि जो दुनियादार होते हैं, जिनके जहन दिलो दिमाग में दुनिया बस चुकी है, दुनिया घुस चुकी है, वो इस तरह से यही हरकत करते हैं कि वो चाहते हैं पूरी दुनिया की दौलत समेट लें, तने तनहा इसके मालिक हो जाएं, इसके जागीरदार हो जाएं और सारी खाने की चीज़ें इनके पास हो जाएं और वो भी तनहा होकर के पूरी दुनिया को लूटें और पूरी दुनिया के ख़जाने को खाली करें। तो दुनियादार की मिसाल कुत्ते की है। एक पॉइंट और लिखा है कि कौवा जो होता है मुर्दार को देख करके इबरत पकड़ता है। किसी मुर्दार को, एक कौवे को मार करके कहीं टांग दीजिए, कुछ दिन तक कौवे का गुजर नहीं होगा, इबरत पकड़ लेगा कि हमारे नस्ल से किसी कौवे को मार के लटकाया गया है। वो दोबारा उधर कोई कौवा गुजरेगा नहीं, कुछ दिन तक इबरत पकड़ेगा। लेकिन कुत्ता ऐसा नहीं है, बल्कि कुत्ता जो है उसको मार करके जो है फेंक दिया जाए, कोई कुत्ता इबरत नहीं पकड़ेगा, बल्कि वो कुत्ते और भी जो है आएंगे, इकट्ठा होंगे, उसके पास जमा होंगे, कोई नहीं भागेगा, कोई उस जगह से वो बाज नहीं आएगा। ऐसे ही दुनियादार की मिसाल है कि दुनियादार की कितनी इबरतें हम देखते हैं, कितने दुनियादार को तबाह होते हुए हम देखते हैं, कितने दुनियादार को हम मरते हुए देखते हैं, कितने दुनियादार को हम तड़पते हुए देखते हैं, कितने दुनियादार को हम जलील और रुस्वा होकर देखते हैं दुनिया के अंदर। लेकिन कोई दूसरा दुनियादार उस दुनियादार से इबरत नहीं पकड़ता है। वो ये नहीं सोचता है कि ये दुनियादार होकर के मर रहा है, तड़प रहा है और भीख मांग रहा है, सब कुछ होने के बावजूद भी परहेज कर रहा है, कुछ नहीं खा पा रहा है और तरह तरह से जलील और रुस्वा हो रहा है। लेकिन दूसरा दुनियादार उससे इबरत नहीं पकड़ता, आखिरत की तरफ ध्यान नहीं लगाता, बल्कि वो भी दुनिया ही में डूबा रहता है। इसीलिए कुत्ते की मिसाल दी गई है।
ایک اور پوائنٹ لکھا ہے کہ کوا اور کتے میں کیا فرق ہے. کوے کی مثال کیوں نہیں دی گئی دنیا دار کی؟ کوا جو ہوتا ہے وہ جو جتنا کھانا ہوتا ہے وہ کھا کر کے چلا جاتا ہے, اڑ جاتا ہے. لیکن کتا ایسی مخلوق میں سے ہے, ایسا کتا اس کی مثال ہے کہ کتا جو کھاتا ہے, کھانے کے بعد اس کا پیٹ بھر جاتا ہے, لیکن پھر بھی وہ جاتا نہیں, وہیں بیٹھ جاتا ہے اور اس کی رکھوالی کرتا ہے. کھائیں گے تو ہم ہی پورا کھائیں گے مردار کو, اور دیکھ ریکھ کرتا ہے, اس کی نگرانی کرتا ہے, پورا کھانے کی کوشش کرتا ہے. ایسے ہی ایک دنیا دار کی مثال ہے کہ دنیا دار کھاتا بھی ہے اور اس کی رکھوالی بھی کرتا ہے, اپنے مال و دولت کو اکٹھا بھی کرتا ہے, خوب حرام طریقے سے حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے, جہاں سے جیسے بھی ملے ہر طرح سے وہ سمیٹتا ہے مال و دولت کو, اور مال و دولت کو خوب اڑاتا ہے, عیاشی کرتا ہے, بدماشی کرتا ہے, ساتھ ساتھ اس کی دیکھ ریکھ بھی کرتا ہے, بینک بیلنس بناتا ہے, گن گن کے ایک ایک پیسے کو رکھتا ہے, الماری اور لا کر کے اندر اس کو ریکارڈ رکھتا ہے, محفوظ رکھتا ہے تاکہ یہ کام آئے, عیاشی کر سکے, موج مستی کر سکے, ایک ایک پیسے کو گن گن کر کے رکھتا ہے. مثال دی گئی ہے کتے کی, الذی جمع مالا وعددہ, فرمایا گیا کہ وہ مال کو جمع کرتا ہے, وعددہ, اور گنتا بھی ہے. عددہ کیا ہے؟ گننا, وہ گن گن کر کے پیسے کو رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلد, اللہ فرما رہے ہیں وہ اس کا خیال ہوتا ہے, گمان ہوتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ, ہرگز نہیں, بلکہ ان کو دوزخ میں ڈھکیل دیا جائے گا. ایسے چوکیدار کو, ایسے مال کی حفاظت کرنے والوں کو جو یہ جانتے ہیں کہ ہم مال ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا, یہ دولت ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی, اور اس کی حفاظت وہ کرتے ہیں, اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں. اسی لیے مثال دی گئی ہے ایسے دنیا دار لوگوں کی کتے سے. دنیا کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین دی ہے. دنیا کی مثال کو غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا. مثال اس آدمی کی مثال ہے دنیا دار کی, دنیا کی زندگی کی, کہ وہ آدمی کہیں گزر رہا تھا, اس کو شیر نے دوڑایا, وہ بھاگا شیر سے بچنے کے لیے, آگے اس کو ایک گڈھا کنواں نظر آیا. وہ سوچا کہ اس کنویں کے اندر ہم کود جائیں تو شیر جو پیچھے دوڑا رہا ہے اس سے ہم بچ جائیں گے. وہ جیسے ہی کودنے کے لیے کنویں کے قریب گیا تو کنویں میں دیکھا کہ ایک زہریلا سانپ بیٹھا ہوا ہے. اب وہ کنویں میں اگر کودتا ہے تو زہریلا سانپ اس کو کاٹتا ہے, اور اگر نہیں کودتا ہے تو پیچھے شیر پہنچ رہا ہے اس کو کاٹنے کے لیے. ایک رسی بندھی ہوئی دیکھتا ہے اس کنویں کے اندر, تو سوچتا ہے رسی ہی پکڑ کر کے لٹک جائیں, نہ کنویں میں گرے نہ اوپر رہیں, کچھ دیر کے لیے بچ جائیں گے, شیر واپس چلا جائے گا تو اوپر نکل آئیں گے. وہ رسی پکڑ کر کے لٹک جاتا ہے, دیکھتا ہے کہ جب رسی پکڑ کر کے لٹک جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سفید اور کالے چوہے اس کے اندر ہوتے ہیں, اور اس کے رسی کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. اب چوہے اس کے رسی کو بھی کاٹ رہے ہیں, گرے گا تو نیچے زہریلا سانپ ہے, باہر نکلے گا تو شیر اس کا پیچھا کیے ہوئے پہنچ رہا ہے. بغل میں دیکھتا ہے کہ شہد کا چھتا ہے اسی کے بغل میں. اب وہ سارے پریشانیوں کو بھول کر کے وہ شخص چھتے میں سے انگلی ڈبو ڈبو کر کے اس کو چوسنا اور چاٹنا شروع کر دیتا ہے, شہد کو کھانا شروع کر دیتا ہے. وہ پریشانیوں کو بھول جاتا ہے کہ ہمارے اوپر کتنی پریشانیاں ہیں, موت بالکل بس مرنے کے قریب ہوں, مر جاؤں گا. لیکن وہ جیسے ہی تھوڑا سا کچھ میٹھا پاتا ہے, شہد پاتا ہے, اس کو چاٹنا اور کھانا شروع کر دیتا ہے. ایسے ہی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے. انسان کی زندگی کی مثال یہی ہے کہ انسان جو اللہ دنیا کے اندر آیا ہوا ہے, یہ جو شیر کے مانند ہے, وہ موت کا فرشتہ ہے کہ انسان کو پیچھے 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 لگا ہوا ہے موت کا فرشتہ. موت پیچھے پیچھے آ رہی ہے, اور مرنے کے بعد جو کنواں ہے, زہریلا سانپ ہے, وہ انسان کی قبر کی مثال دی گئی ہے کہ پیچھے موت کا فرشتہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے, انتظار میں لگا ہوا ہے جیسے اس کا وقت پورا ہو, اس کو ہم ختم کر دیں. اور اس کے بعد کا جو گڑھا آ رہا ہے وہ قبر کا گڑھا ہے, اس میں سب کو جانا ہے اور اس کے وہاں جا کر کے حساب و کتاب دینا ہے. اور جو رسی پکڑ کر کے وہ شخص لٹک گیا ہے کچھ دیر کے لیے بچنے کے لیے, وہ انسان کی زندگی کے شب و روز ہے کہ
انسان وہ اپنی زندگی پر اٹکا ہوا ہے، لیکن اس کی زندگی کی دوڑ کو دو سفید کالے چوہے کاٹ رہے ہیں۔ وہ انسان کی زندگی میں جو دن و رات ہیں، دن ہے رات ہے، دن رات یہ انسان کی زندگی کو ختم کر رہے ہیں، اس کو مکمل کر رہے ہیں دن و رات، لیکن یہی دن و رات اس کے زندگی کو ختم کر رہے ہیں، اور پیچھے موت کا فرشتہ بھی انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور مرنے کے بعد حساب و کتاب کی بھی وادی ہے۔ لیکن پھر بھی ان تمام چیزوں کو فراموش کر کے انسان کو جب دنیا میں کوئی چیز کھانے کو مل جاتی ہے، کوئی کچھ مل جاتا ہے، کچھ چاٹنے کو مل جاتا ہے، کچھ رہنے کے لیے مل جاتا ہے، تو اس طرح سے وہ موج مستی میں ڈوب جاتا ہے، اس طرح وہ عیاشی کرنے لگتا ہے کہ وہ تمام پریشانیوں کو بھول جاتا ہے، موت کے فرشتے کو بھی بھول جاتا ہے، قبر کی وادی کو بھی بھول جاتا ہے، اور دن اور رات جو اس کے ختم ہو رہے ہیں اس کو بھی بھول جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر سدا رہیں گے، ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہ دنیا کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ یہی انسان کی سب سے بڑی بھول ہے۔ دنیا کی زندگی یہ صرف چند دن کا ہے، مر کے اللہ کے یہاں جانا ہے۔ یہ ایک مومن کے لیے اس کا عقیدہ اور اس کا استحضار ضروری ہے۔ دنیا دار لوگوں کے لیے مرنے کے بعد کیا ان کا کیا رتبہ ہوگا؟ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا دار لوگ جو ہے، جو مالدار لوگ ہیں، جو پیسے والے ہیں، ان کے اللہ کے یہاں بھی بڑا مقام ہے۔ صاف حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے فقراء جو غریب لوگ ہیں، جو فقیر لوگ ہیں، عمرہ سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ امیر لوگ لائن لگائے ہوئے ہوں گے، محشر کے میدان میں حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے، غریب لوگ فٹافٹ جنت میں جائیں گے۔ 500 سال پہلے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے غریب لوگ، اور وہاں کا 500 سال جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ وہاں کا ایک دن یہاں کا 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب 50,000 سال کو 500 سے ضرب دے دے، سمجھ جائیں گے کتنے ہزاروں سال پہلے غریب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، امیر لوگ ابھی حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن ہم آج اگر کچھ غربت کے شکار ہو جاتے ہیں، شکایت کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے ہمارے زبان اس ناشکری پہ اتر آتی ہے اور زبان چلنے لگتی ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا کے اندر رکھے۔ اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا جو آخرت کا گھر ہے وہ فراموش نہ ہو، اس کی تیاری چلے۔ ایک مرتبہ انصار مدینہ، بلکہ غرباء مدینہ، جو مدینہ کے غریب لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، مالدار لوگ جو ہم میں سے مالدار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہ تو نیکی میں ہم سے بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، پیسے سے وہ صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں اور اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں اپنے پیسوں سے۔ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ہم کام کر سکیں، تو ہم سے تو وہ نیکی میں، اجر میں بڑھ جائیں گے۔ قربان جائیے صحابہ کی سوچ پر کہ آج ہماری کیا سوچ ہے، صحابہ کی کیا سوچ تھی۔ صحابہ ہر وقت یہی سوچتے تھے کہ آخرت ہمارا بہترین ہو، آخرت ہمارا زیادہ اچھا بنے، دنیا بنے نہ بنے لیکن آخرت ہمارا زیادہ اچھا رہے۔ آ کر کے اس طرح سے ایک تجسس اور ایک فکر مندی کے انداز میں آ کر کے اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک چیز بتلا رہا ہوں، ایک وظیفہ دے رہا ہوں، یہ وظیفہ تم لوگ کرنے لگو، اور یہ وظیفہ تم کرو گے تو تم مالدار لوگوں سے آگے بڑھ جاؤ گے، جو پیسے سے نیک کام کرتے ہیں ان سے تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ وہ وظیفہ جو ہے غریب لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ نماز کے بعد یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ وظیفہ یہ پڑھ لیا کرو، اور یہ جو مالدار لوگ پیسے سے جو کام کریں گے، نیکی کریں گے اور نیک کام کر سکیں گے، وہ تمہیں بھی اس سے مل جائے گا۔ لیکن اب یہ چیز جو ہے وہ غریب لوگ، انصار مدینہ کے غریب مسلمان لوگ، صحابہ کرام لوگ کرنے لگے اس وظیفے کو، تو یہ اب یہ فوکس ہو گیا، امیروں کو بھی پتہ چل گیا، اب وہ بھی یہ کرنے لگے، کیونکہ ان کو بھی یہی حرص تھی
وہ بہت زیادہ خیر کے حریص تھے صحابہ، نیکی کے حریص تھے، جسے آج ہم کھانے کے حریص ہوتے ہیں، آج ہم اچھے اچھے میوے کے حریص ہوتے ہیں، اچھے اچھے پیسے، زیادہ پیسے کے حریص اور لالچی ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام اس چیزوں کے حریص نہیں تھے، لالچی نہیں تھے، وہ خیر کے حریص ہوتے تھے، نیکی کے حریص ہوتے تھے، اعمال صالحہ کے وہ حریص ہوتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خیر کر سکیں، نیکی کر سکیں۔ امیروں کو جب پتہ چلا تو وہ بھی ابھی وظیفہ کرنے لگے۔ اب غریب لوگ پھر روتے ہوئے اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچے کہ اللہ کے رسول غضب ہو گیا، آپ نے ہمیں بتایا تھا وظیفہ کرنے کے لیے، ہم کر ہی رہے ہیں، وہ لوگ بھی کرنے لگے، پھر ہم اس سے اب تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اب جس کو اللہ تعالیٰ جیسا چاہے جس کو نواز دے۔ دنیا کے اندر ہمیں رہنا ہے تو ایک کشتی کے مانند ہمیں رہنا ہے۔ یہ شریعت محمدیہ میں یہ نہیں حکم دیا گیا ہے کہ اب ہم دنیا اتنا بڑا فتنہ ہے، اور دنیا جب اتنی بڑی آزمائش ہے، اور دنیا جو ہے اتنا ہمارا بڑا دشمن ہے، تو ہم اس کو کیسے ہم اس سے بچ پائیں گے؟ کسی غار میں جا کر کے پناہ لے لیں، کسی جنگل اور کسی جا کر کے کسی کھوہ میں جا کر کے بیٹھ جائیں۔ شریعت محمدیہ کی طرف سے اسے بالکل کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسی میں رہنا ہے، سب کے بیچ میں رہنا ہے۔ وہ دنیا میں ایک شعر ہے کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبکار نہیں، دنیا میں ہوں لیکن دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ ایک کشتی کے مانند دنیا کی زندگی ہے کہ جس طرح کشتی کو چلایا جاتا ہے پانی میں، لیکن پانی اگر اس کشتی میں چلا جائے تو پانی کے کشتی میں جاتے ہی وہ کشتی ڈوب جاتی ہے، وہ کشتی غرق ہو جاتی، تباہ ہو جاتی ہے، لیکن کشتی پانی ہی پر چلتی ہے، پانی اندر نہ جائے تو کشتی چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، اور انسان کی زندگی کی کامیابی ہے کہ وہ دنیا کے اندر زندگی گزارتا رہے، لیکن دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ آنے پائے۔ دنیا کی محبت اس کے دل میں آ جائے گی اور دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جائے گا تو وہ ساری چیزوں کو فراموش کر بیٹھے گا، اللہ رسول کو بھول جائے گا، آخرت کو برباد کر لے گا، پھر وہ تباہ ہو